یہ الیکشن ایکٹ 2024 کی سیکنڈ امینڈمنٹ میرے سامنے ہے جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے آج اکثریت سے منظور کر لی. 6 اراکین نون لیگ کے تھے, 4 پی ٹی آئی کے تھے, پیپلز پارٹی والے آئے نہیں, جے یو ایف والے جو ہے خاتون وہ ایبسٹین کیا انہوں نے. اب یہ جو شکے ہیں ان سے سرین یہ مطلب بہت سے لوگ لے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بالخصوص حکومت نے پی ایم ایل این کی سپریم کورٹ کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کر دیا. محاذ چھوٹا لفظ ہے, جنگ کا آغاز کر دیا ہے, کیونکہ اگر آپ ان دونوں شکوں کو سپریم کورٹ کے سنی اتحاد کونسل والی پٹیشن کے تناظر میں دیکھیں تو یہ دونوں شکیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بالکل آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے ان کے تمام امیدواروں کو موقع دیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہیں تو پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے مقررہ ڈیٹ کے اندر پی ٹی آئی کا فارم جمع کرایا تھا, اور وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جنہوں نے کسی وجہ سے پی ٹی آئی کی ایفیلیشن کا فارم جمع نہیں کرایا تھا الیکشن سے پہلے, ان کو بھی ڈیٹ دی جائے ورکنگ ڈیز 15 ورکنگ ڈیز کی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ سیٹیں جو ہے یہ اور کسی پارٹی کو نہیں ملیں گی. اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا تھا الیکشن کمیشن نے, آدھا تو کر دیا, اور انہوں نے 39 سیٹس جو پی ٹی آئی کے ایفیلیٹڈ ممبرس کو دے دی. وہ جو 41 تھے ان کا رستہ روک دیا, اور وہ رستہ بلکہ ان کا بھی کیا روکا, سب کا ہی روک دیا ہے. یہ بل یہ کہہ رہا ہے, اس کی جو 2 کلازز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلے سے ریگارڈلیس آف دیٹ, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ بھی گیا ہو, اس ریگارڈلیس آف دیٹ اب جو ہے نمبر 1 اگر آپ نے مقررہ وقت کے اندر پی ٹی آئی کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے بندے نے وہ فارم جمع نہیں کرایا اپنی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن کا, تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بھی اس کو بیک ڈیٹ کے اندر وہ ٹرانزیکشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی, اس کو اس پارٹی کا ممبر نہیں بنا جائے گا, وہ آزاد ہی رہے گا. دوسرا انہوں نے کہا ہے اس شک کے اندر کہ اگر ایک دفعہ آزاد ممبر جو ہے وہ 3 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر ایک پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے, ان دس کیس پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ان کے آزاد ممبرز نے, اب وہ اس کے بعد اپنی لائلٹی یا پارٹی چینج نہیں کر سکتے, جو کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں کر سکتے. میں آپ کو پڑھ کے بھی تھوڑا سنا دیتا ہوں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے امینڈمنٹ ان سیکشن 66 آف الیکشن ایکٹ, جس میں لکھا ہوا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ contained in this act or any other law for the time being in force or any judgment, decree or otherwise of any court, including the Supreme Court and higher court, contesting, he shall be deemed to be considered as an independent candidate and not a candidate of any political party. An independent candidate shall not be considered as the candidate of any political party if a لیٹر اسٹیج ہی لائکس سیٹلمنٹ, یعنی وہ بعد میں چینج نہیں کر سکا. جو آپ کو میں نے اردو بتائی اسی کی انگلش پڑھ رہا ہوں. امینڈمنٹ آف سیکشن 104 جس میں لکھا ہوا ہے اٹ شیل ناٹ بی ایلیجیبل فار دا کوٹا ان دا ریزروڈ سیٹس ایٹ لیٹر اسٹیج, یعنی کہ اب بعد میں جن پارٹی نے اپنی اسپیشل سیٹس نہیں دی ہوں گی, یہ بھی لکھ دیا ہے اس کے اندر, جس پارٹی نے جیسے سنی اتحاد کونسل اپنی اسپیشل ریزرو سیٹس نہیں دی ہوئی تھیں مائنورٹیز کی بھی اور عورتوں کی بھی, تو جس پارٹی نے نہیں دی ہوں گی ان کو نہیں ملیں گی بعد میں. سپریم کورٹ نے دے دی تھی اور سنی اتحاد کونسل کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کو دے دی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ شیل ناٹ بی ایلیجیبل, نو پارٹی شیل بی ایلیجیبل فار دا کوٹا ان دا ریزروڈ سیٹس ایٹ لیٹر اسٹیج. دا کنسنٹ آف این انڈیپینڈنٹ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ونس گیون دا جوائننگ اے پولیٹیکل پارٹی فار پرپز آف کلوز 6 آف آرٹیکل 51 اور کلوز 3 آف آرٹیکل 106 شیل بی irrevocable. ایک دفعہ آپ نے پارٹی جوائن کر لی, آپ دوبارہ دوسری پارٹی میں جا نہیں سکتے. اب اس وقت 2 رائے اس کے بارے میں لائرز کی. کچھ لائرز کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ رک جائے گا اس سے, اور اب یہ جو ہے 2017 کا ایکٹ ہے تو 2017 سے اس کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ اس کے اوپر ریٹروسپیکٹو کے اندر دیکھا نہیں جا سکتا, وہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور اگر یہ فیصلہ نہیں مانے گی پارلیمنٹ یا یہ گورنمنٹ جو ہے تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. یہ دونوں اس کے اوپر وہ ہے. حکومت کی یہاں سے 2 پریشانیاں نظر آ رہی ہیں. ایک پریشانی تو عمران خان نے جو پرپوزل پیش کیا, اگرچہ فوج نے اس کو ریجیکٹ کر دیا آج کی ڈیٹ تک, اور آگے بھی لگتا ہے ریجیکٹڈ ہی سمجھے اس پرپوزل کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ اصل فساد کی جڑ ہے اور آئے ہم آپس میں بیٹھ کے معاملہ طے کرتے ہیں. ایک یہ شاید گورنمنٹ کے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے بات کہ اگر یہ ہو گیا تو, حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کلیئر ہے کہ یہ نہیں ہوگا, کہ یہ نہیں ہونے جا رہا. دوسری پریشانی آبویسلی اس
بل کے پاس کرنے سے نظر آئی کہ حکومت اتنی پریشان ہے کہ انہوں نے ایک ایسا اسپیسیفک بل پیش کیا ہے، انٹرسٹ اسپیسیفک بل، جو ان کو سوٹ کر رہا ہے، جو ایک ان کے مخالف پی ٹی آئی کے خلاف ہے، جو سپریم کورٹ کے خلاف ہے. یہ اتنی بڑی مہاجرائی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے درمیان. ہم نے دیکھا اس سے پہلے جب ہوا تھا تو یوسف رضا گیلانی جو تھے انہوں نے حالانکہ پلی یہ لیا تھا کہ جی کورٹ مجھے کنسٹیٹیوشن باؤنڈ کرتا ہے کہ میں صدر مملکت زرداری کے خلاف نہیں بھیج سکتا کیسز، لیکن ٹل دا رائز آف دا کورٹ کی سزا سنائی گئی. ان کو مختصر سزا کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اسپیکر فہمیدہ مرزا نہیں مان رہی تھی، اسپیکر کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ ڈسکوالیفائی. اب اس کانٹیکسٹ میں یہ مہاجرائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے. یہ کس کا سر لے کے جائے گی؟ پرائم منسٹر کا، اسپیکر کا، یا پھر یہ طے ہو جائے گا اور سپریم کورٹ اس پہ پارلیمنٹ کی سپریورٹی یا سپریمیسی یا اس لا کی سپریمیسی تسلیم کر لے گی؟ یہ اصل آج کی بات ہے.